سیدنا بلال رضی اللہ عنہ غلام ہیں، حبشی غلام ہیں. ساری تاریخ چھان مارو، دادا کا نام نہیں ملے گا. دنیا ان کے دادا کے نام کو نہیں جانتی، ان کے خاندان کو نہیں جانتی، لیکن وہ سیدنا بلال، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا، حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. 10-11 بجے کے قریب انتقال ہوا ہے. حضرت بلال ظہر کی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. دوسرے نے اذان پوری کی. جب ہوش آیا پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہنے لگے روزانہ اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ کا چہرہ انور سامنے ہوتا تھا اور مزہ آ جاتا تھا. لیکن آج جب میری زبان پر اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو رسول اللہ کا چہرہ نظر نہ آیا اور یہ درد برداشت نہ کر سکا. پھر فرمایا کہ اب آج کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، اور قسم کھا لی اس بات کی کہ آج کے بعد اذان نہیں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی. ابو بکر امیر بن گئے. دن گزرے، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے. ایک دن آئے ہیں تو ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگے امیر المومنین، آقا کے بغیر مدینے میں دل نہیں لگتا، اجازت دے دیجئے کہیں اور چلا جاؤں. فرمایا نہیں بلال، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تم کو اپنے سے جدا کر دیں؟ آقا نے تمہیں کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا، ہم تمہیں کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں امیر المومنین، دل نہیں لگتا، رات دن کی بے چینی ہے، کہیں اور بھیج دو، جا کر دین کا کام کر لوں گا. 6 مہینے تک خوشامد کرتے رہے اور اتنی خوشامد کی کہ ابو بکر کو ترس آ گیا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دمشق چلے جاؤ. دمشق چلے گئے اور جا کر کام کرنے لگے، اللہ کے دین کا کام کرنے لگے. 6 مہینے گزر گئے. ایک رات خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا بلال، بلال تم تو بڑے بے وفا نکلے، تم تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں. اوہ او، آنکھ کھل گئی، بے چین ہو اٹھے. بیوی سے کہنے لگے آقا نے بلایا ہے، مدینے جا رہا ہوں. اور اپنی اونٹنی کا کجاوا کسا اور سامان رکھا اور اونٹنی کو دوڑایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 مہینے کا سفر 1 ہفتے میں پورا کیا، اور بھاگم بھاگ مدینہ پہنچے. اور مدینہ میں پہنچ کر مسجد نبوی کے باہر اپنی اونٹنی کو باندھا، اور یہ بھول گئے کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے. دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی روضہ اطہر پر نگاہ پڑی، چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ، میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ ہے مدینے والوں کو پتا چلا بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں. سارے مدینے میں ایک ہی صدا، آقا کے زمانے کی اذان سننے کو ملے گی، آقا کے زمانے کی اذان سننے کو ملے گی. اب صحابہ آ کر کے کہہ رہے ہیں بلال اذان دے دو. نہ، میں تو قسم کھا چکا ہوں. بلال اذان دے دو. نہ، میں تو قسم کھا چکا ہوں. لوگ سیدنا عمر کے پاس گئے کہ عمر تم کہو گے تو بلال اذان دے دیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے بلال ہمیں ہمارے آقا کے زمانے کی اذان سنا دو. فرمایا نہیں عمر، قسم کھا چکا ہوں، اب اذان نہیں دوں گا. عمر خاموش واپس چلے گئے اور سیدھے حضرت حسن اور حضرت حسین کے پاس گئے اور ان دونوں سے جا کر یوں کہا کہ میرے بچوں، اگر تم بلال سے کہو گے تو بلال تمہاری فرمائش نہیں ٹالیں گے اور ہم مدینے والوں کو نبی کے زمانے کی اذان سننے کو مل جائے گی. دونوں بچے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے حضرت بلال کی ٹانگوں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے چچا جان، چچا جان، ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجئے، ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجئے. حضرت بلال کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور ان دونوں بچوں کو گودی میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ میرے بچوں، میرے آقا نے کبھی تمہاری کوئی فرمائش نہیں ٹالی، بلال کی کیا مجال ہے جو تمہاری فرمائش ٹالے. ہاں، میں قسم کا کفارہ دوں گا اور میں تمہیں تمہارے نانا کے زمانے کی اذان سناؤں. سیدنا بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. سارا مدینہ نکل آیا.
مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے۔ ایک عورت اپنی گودی میں اپنے گود کے بچے کو لے کر کے آئی، وہ بچے کو لیے کھڑی تھی، اذان سن رہی تھی اور آنسو بہ رہے تھے، اور وہ بچہ اپنی ماں کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے پوچھ رہا تھا۔ جب اذان ختم ہوئی تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کو روتے روتے دیکھ کر رونے لگا تھا، روتے روتے کہنے لگا، اماں اماں بلال تو آ گئے، رسول اللہ کب آئیں؟ بلال تو آ گئے، رسول اللہ کب آئیں؟ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، سیدنا بلال کا وہ مقام نبی کہہ کر جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں گا اور میرے آگے بلال داخل ہوں گے۔ اللہ نے اس مقام تک پہنچایا اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کالوں کو اور گوروں کو، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، امیر کو اور غریب کو، سب کو ایک بنا کر قرآن یہ اعلان کر کے گیا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ایک امت۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، امت کو ٹکڑوں میں مت بانٹو، امت کو ٹکڑوں میں مت بانٹو۔ برادریوں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں، جماعتوں میں، ہاں فکروں میں، نہ جانے کتنے ٹکڑے ٹکڑے اس امت کے ہو گئے۔ سوچو رسول اللہ کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہائے جس امت کو 23 سال محنت کر کے میں نے ایک امت بنایا تھا، جس امت کے کالے گوروں کو میں نے جمع کیا تھا، جس امت کے چھوٹے اور بڑوں کو میں نے ایک جگہ جمع کیا تھا، وہ امت آج فکروں پر بٹ گئی، زبان پر بٹ گئی، برادری پر بٹ گئی، علاقے پر بٹ گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، یہ تقسیم نہ اللہ کو منظور، نہ نبی کو منظور۔ قرآن میں اعلان کیا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔